دن کا آغاز غذائیت سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈینٹ کے ساتھ، جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے، اپنے شہر میں حاصل کرنے کے لیے آج اس نمبر پر رابطہ کریں۔ حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا، اس کی اطلاع مکے کے اندر پھیلی، بھوچال آ گیا۔ دوبارہ میٹنگ بیٹھی، اب دیر مت کرو، اب دیر مت کرو، ورنہ آہستہ آہستہ مسلمان بڑے زیادہ ہو جائیں گے، پھر ان کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ کیا کرنا؟ ان کو نکال دو مکے سے۔ تو کسی نے کہا باہر جائیں گے طاقت جمع کر لیں گے، نکالو مت۔ ان کو قید کر دو، ان کے خاندان والے چھڑا لیں گے، کب تک قید میں رکھو گے؟ پھر کیا کرنا؟ ان کو قتل کرنے کی پلاننگ کرو۔ کون یہ کام کر سکتا ہے؟ کوئی بہادر کر سکتا ہے۔ حضرت عمر اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ کھڑے ہوئے، یہ کام میں کرتا ہوں۔ ہاں تم کر سکتے ہو، بالکل تم کر سکتے ہو۔ وہ تلوار لے کے نکلے، ابھی جاتا ہوں، سر لے کے آتا ہوں، یہاں ملاقات ہو جائے گی۔ راستے میں صحابی رسول ہیں ابو نعیم، ان سے ملاقات ہوئی۔ عمر خیریت؟ کہاں جا رہے ہو؟ میں اس فتنے کو ختم کرنے جا رہا ہوں جس نے مکے کے اندر آپس جھگڑے پیدا کر دیے، نئی نئی باتیں کرتا ہے، نیا دین لے کر آ گیا، آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے۔ میں جا رہا ہوں اس کا سر قلم کرنے کے لیے۔ وہ صحابی گھبرا گئے کہ یا اللہ، کہیں اللہ کے نبی سے ملاقات ہو گئی تو نہ جانے کیا ہو۔ اس وقت جب حضرت عمر تلوار لے کر جا رہے ہیں تو ان کی بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں، لیکن خاموشی کے ساتھ، اعلان نہیں ہے، اوپن نہیں ہے۔ اور ایک صحابی بہن اور بہنوئی کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں گھر کے اندر دروازہ بند کر کے۔ حضرت عمر کے کان میں یہ آواز پڑی کہ اچھا، میری بہن میرے بہنوئی بددین ہو گئے ہیں، چلو ادھر بعد میں دیکھوں گا، پہلے بہنیں گھر چلتے ہیں۔ جا کر دستک دی۔ اس وقت کے مکانات یا دروازے آج جیسے نہیں ہوتے تھے۔ دروازے کا مطلب پٹرے سے پٹرا جوڑنے کے لیے کیل ٹھوک دی گئی، کتا بلی اندر نہ آوے، درازیں ہوتی تھی اتنی صفائی کے ساتھ، رندہ کر کے، چکنا کر کے، اعلیٰ کوالٹی کی مشینی استعمال کر کے اس میں دراز نہ رہے۔ اس وقت ایسا ہوتا نہیں تھا۔ دستک دی تو اندر سے بہن بہنوئی نے جھانک کر دیکھا کہ عمر ابن خطاب ہیں، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے۔ اب بہرحال دروازہ کھولنا تھا۔ جو صحابی رسول قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے ان کو چھپا دیا کنارے میں، تم بھیا اندر ہو جاؤ، ہم تو رشتہ دار ہیں۔ وہ چھپ گئے، اندر داخل ہوئے، اپنے بہنوئی کا گریبان پکڑا اور کہا میں نے سنا ہے تم لوگ بددین ہو گئے ہو، اور بہنوئی کو مارنا شروع کیا۔ بہنوئی کو گرا کر مارنا شروع کیا۔ بہن بیچ میں آئی بچانے کے لیے تو بہن کو بھی مارا۔ کسی آدمی کو آپ مارنے کی دھمکی دیں وہ ڈرتا ہے، لیکن مار دیں تو اب کیا بچا؟ جب یہ بہن بہنوئی کو مار چکے تو بہن نے کہا عمر، شریف لوگ بہنوں کو مارا نہیں کرتے، کیا کر رہے ہو تم؟ اور عمر، یہ اطلاع صحیح ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور ایمان ہماری خونوں کی رفتار میں شامل ہے۔ عمر، ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، جو کرنا ہے کر لو، جس ماں باپ کی تم اولاد ہو اسی ماں باپ کی میں بھی اولاد ہوں۔ عورت ذات کا للکارنا، عمر ابن خطاب کو شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں نے اپنی بہن کو مارا۔ شریف لوگ کہیں بہن کو مارتے ہیں؟ تلوار نیچے رکھی اور کہا اچھا بتلاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، لاؤ مجھ کو بھی دکھاؤ۔ یہ کہنا تھا کہ صحابی رسول اندر سے باہر آ گئے، قرآن پاک کا نسخہ لیے ہوئے، اس کے اجزاء لیے ہوئے۔ بہن نے کہا نہیں عمر، پہلے غسل کرو، یہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے، لا یمسہ الا المطہرون،
پہلے غسل کرو پھر قرآن تمہارے ہاتھ میں دیں گے. غسل کیا, قرآن کا حصہ ان کے ہاتھ میں دیا گیا. قرآن پر نگاہ پڑی تو کون سا حصہ تھا وہ؟ سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیتیں تھیں, 16ویں پارے کی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, اے ہمارے محبوب ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. آپ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو سنا دیجئے, جس کو ماننا ہوگا مانے گا, نہ ماننا ہوگا نہیں مانے گا. مشقت میں آپ مت پڑیے. اس کے بعد خدا بند قدوس کہہ رہے ہیں تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی, یہ کلام اس خدا کا نازل کردہ ہے, اس جبار و قہار قادر مطلق کا کلام ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے. یہ الفاظ قرآن پاک کے. سیدنا عمر ابن خطاب کی نگاہ اس پر پڑی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سبحان اللہ, اتنا پاکیزہ کلام اور ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. پھر کہا مجھ کو بھی وہیں لے چلو. یہ واقعہ بنیاد بنا سیدنا عمر ابن خطاب کے اسلام قبول کرنے کا. اس سے ایک رات پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں رو رو کر دعائیں کی تھی. خداوندہ مسلمان بہت مظلوم ہیں, بہت کمزور ہیں. مکے میں 2 سرغنہ ہیں اسلام مخالف, اسلام کے 2 بڑے دشمن ہیں, 2 میں سے کسی ایک کو اسلام کے لیے قبول کر لے, یا عمر ابن خطاب کو یا ابو جہل کو. یہ دعا کس کے حق میں قبول ہوئی؟ عمر ابن خطاب کے حق میں. عمر کو برا کہنے والوں اللہ کے نبی نے رات میں رو کر خدا سے مانگ کے عمر کو لیا ہے. تم ان کو منافق کہو گے؟ تمہارا ایمان بچے گا؟ اب عمر ابن خطاب تلوار ہاتھ میں لیے ہیں, لیکن تلوار جھکی ہوئی ہے نیچے اور قدم بوجھل ہیں, نگاہیں جھکی ہوئی ہیں. پہنچے وہاں جہاں اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, دار ارقم میں. جا کر دستک دی, کسی نے جھانک کر دیکھا, یا اللہ عمر ابن خطاب ہے, ننگی تلوار ہاتھ میں ہے. حضرت حمزہ کھڑے ہو گئے, دروازہ کھول دو, شرافت سے آتا ہے تو آنے دیں گے, ورنہ میں اس کی ہی تلوار لے کر اس کی گردن اتار دوں گا. یہ بھی ایک نمبر بہادر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, چچا آپ بیٹھیے, آپ مت کھڑے ہوئیے. آپ خود کھڑے ہوئے. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر دروازہ کھول لے. صحابہ کانپ گئے, یا اللہ اب کیا ہونے جا رہا ہے. دروازہ کھلا تو آپ نے حضرت عمر کا کرتے کا دامن پکڑ کے جھٹک کے کہا, عمر کب تک ستاؤ گے؟ جواب ملا, وہ وقت ختم ہو گیا, غلامی قبول کرنے حاضر ہوا ہوں. مخالفت کا دور ختم ہو گیا, اب عمر بھی اسلام قبول کرنے حاضر ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا, اللہ اکبر. سارے صحابہ نے ایک آواز ہو کر کہا, اللہ اکبر. دور تک آواز سنی گئی. حضرت عمر نے اس حال میں اسلام قبول کیا اور اس کے بعد کہا, یا رسول اللہ اب بند کمرے کے اندر ملاقاتیں نہیں ہوں گی, اب عبادت چھپ کر نہیں ہوگی, اب نماز, تلاوت, تبلیغ, دعوت علل اعلان ہوگا. چلو میرے ساتھ خانہ کعبہ میں, علل اعلان نماز پڑھی جائے گی. نماز کی فرضیت تو بعد میں ہوئی ہے, لیکن نماز تو لوگ پہلے پڑھتے تھے. کوہرام مچ گیا مکے کے اندر.